نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کا 12واں رکوع انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ فرمایا کہ مومنوں جتنی امتیں جتنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ جتنی امتیں بھی آئی ہیں ان میں سب سے افضل خیر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ وہ امت آپ ہو۔ اب اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب پر فضیلت فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک 70 امتیں پوری ہو جائیں گی اور ان میں سب سے بہترین امت تم ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مدح بھی فرما رہے ہیں، تعریف فرما رہے ہیں کہ تم کوئی عام لوگ ہو۔ دیکھیں جب کسی کو کوئی بات سمجھانی بھی ہو نا، اصلاح کرنی ہو، تو ایک بڑا زبردست طریقہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ایک تعریف آتی ہے خوش آمد میں اور وہ جھوٹی تعریف ہوتی، ایسی کسی کو کہہ دیا۔ ایک یہ ہے کہ اس مقام اور منصب پہ وہ ہے لیکن وہ بھول رہا ہے۔ جیسے حضرت اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس امت کو، کیونکہ ان کی ساری شاعری بیداری امت کے لیے تھی، تو آپ فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی تو نے غور کیا ہے کہ تو کس آسمان سے ٹوٹ کے گرا، کبھی تو نے غور کیا ہے کہ تو جنت سے آیا ہوا ہے اور تیرا اصل مقام وہی ہے، تو نے واپس ادھر جانا ہے، اس کے لیے تو نے محنت کرنی، تو کس مقام سے تو نیچے گر گیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے بہترین احسن ترین صورت میں اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ تعریف وہ حقیقی تعریف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غور کرو اپنے اوپر، تم بہترین امت ہو۔ تو اگر تم ایسے ہو جاؤ گے تو باقیوں کا کیا حال ہو؟ اور بہترین امت کیوں ہو؟ بڑی پیاری وجہ جو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ ملا کے آگے بیان فرمائی، کیوں کہا گیا۔ اللہ نے اس کی دلیل بھی پیش کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اگر یہ چیز یہ صفت ہم میں موجود ہے تو ہم بہترین ہیں۔ اور اگر ہم نے اس چیز کو خدا نخواستہ ترک کر رکھا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم بہترین ہوتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کر رہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے مقام اور منصب سے نوازا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑا اعزاز ہمارا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو ہم سوچیں، ذرا غور کریں کہ کیا یہ کام ہم کرتے ہیں، اور کن کن مواقع پہ جہاں ضرورت ہے وہاں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں، ایمان کے 3 درجے فرمائے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا تو یہ ہے کہ زبان سے روکو، برا کام ہوتا ہے دیکھو زبان سے روکو۔
ہاتھ سے روکو. پہلا درجہ ہاتھ سے روکو, دوسرا زبان سے روکو, تیسرا یہ ہے کہ پھر دل میں برا جانو, ایمان کا کمزور ترین درجہ. تو آج ہمارے ارد گرد خرافات بدعات کی صورت میں کتنے ایسے کام ہیں, کتنی ایسی جو غیر شرعی رسمیں ہیں جو ہو رہی ہیں. تو کیا ہم ذرا غور کریں, ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں؟ کیا ہم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو زبان سے روک سکتے ہیں؟ یا ہم دل میں کم از کم برا جان رہے ہیں کہ نہیں؟ یا ہم دل سے بھی راضی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, خیرت جائز سمجھ رہے ہیں کہ یار چلو خوشی ہے ان کی, وہ کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں. یعنی خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے, کہ ہم کسی غلط چیز کی دل میں تائید بھی کر رہے ہیں کہ چلو خیر اگر وہ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے ایک سبق کی بات ہے کہ ہم اس کسوٹی پر اپنے ایمان کو بھی پرکھ سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے کس والے درجے پر ہیں. ہم ایمان کے کس والے درجے پر ہیں کہ کیا ہم ہاتھ سے روکنے والے. اور پھر دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے. اب طاقتور مومن کیوں افضل ہو گیا کمزور سے؟ کیونکہ جس جگہ پر کمزور کام نہیں آئے گا ادھر طاقتور آ جائے. ایک طاقتور مومن حق سچ پہ ڈٹ کے آگے سیدھا کھڑا ہو جائے تو وہ برائی روک سکے گا, لوگ اس سے ڈرنے والے ہوں گے. اس کا مطلب ہمیں ایمان کی مضبوطی کے ساتھ سوشلی, اکنامکلی, مالی طور پر اور معاشرتی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے. لیکن کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ہم اپنی ذات پر اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے پھریں, اس لیے کہ برائی روک سکیں. اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کر سکیں. اور آگے کوئی اگر دین میں بگاڑ پیدا کرنے والا کوئی, یہ آج کل ایک پوسٹ بڑی چل رہی ہے, میں بڑا مختصر سا اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ ایک جگہ پر نا ایک عالم دین ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نا گاؤں والوں نے بلایا کہ جو ہے وہ آپ نے نا ختم نبوت پہ بات کرنی ہے تو آپ آئیں. کہتے میں ٹرین پہ بیٹھا اس جگہ پہنچ گیا. جب میں پہنچا نا تو ریلوے اسٹیشن پہ مجھے وہ لینے آئے ہوئے تھے. انہوں نے نا کچھ پیسے خدمت کے طور پہ مجھے دیے. انہوں نے کہا حضور آپ آ گئے ہیں, یہ خدمت ہماری طرف سے لیں, آپ جائیں. تو یہاں بیان ہم نے نہیں کرانا. کیوں جی؟ میں آ گیا ہوں, بیان کیوں نہیں کرانا؟ انہوں نے کہا جی ادھر 90% جو ہے نا وہ قادیانی ہیں, تو آپ تو چلے جائیں گے تقریر کر کے تو بعد میں انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دینا, تو ہم تو یہاں وہ ہمیں بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو اس لیے حضور آپ کی خدمت ہم نے کر دی ہے, آپ کا آنا قبول ہوا, آپ یہاں سے جائیں. انہوں نے کہا اچھا اس علاقے میں کوئی بدماش ٹائپ کوئی بندہ ایسا ہے؟ انہوں نے کہا بندہ تو ایک ہے. انہوں نے کہا مجھے اس کے پاس لے کے چلو. کہتے اچھا چلو اس کے پاس چلے گئے. وہ اس کا نام تھا نورا ڈاکو, بڑا مشہور تھا. کہتے اس کے پاس گئے نا تو اسے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یار ضرورت پڑ گئی ہے یار تمہاری. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا محبت کی آ گئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی آ گئی ہے, یہ معاملہ ہے. تو یہ کہتے ہیں جی ادھر ہونے نہیں دینی. میں انہوں نے کہا سب سے آگے میں لگتا ہوں نا تو میرے پیچھے. اور انہوں نے ایک لفظ بولے, اب میں مسجد میں بیٹھا ہوں, بہرحال انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا میں ڈاکو ضرور ہوں, بے غیرت نہیں. آئے چلیں جی. وہ چلے گئے ڈٹ کے. اس نے کہا محفل ہوگی, میں دیکھتا ہوں کون آ کے جا وہ تنگ کرتا. لو جی بڑے طریقے سے وہ ساری محفل ہوئی, کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کے سامنے آ سکے. وہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا تو مجھے ایک شخص ملنے آیا. تو میں نے دیکھا کہ چہرے پہ داڑھی مبارک سجی ہوئی, ہاتھ میں تسبیح. میں حضور آپ سے ملنے آیا ہوں. تو کہا کہ پہچانا نہیں کون؟ انہوں نے کہا پہچانا نہیں, میں وہی نورا ڈاکو. اللہ پاک نے کائے پلٹ دیا, فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ناموس پہ تو نے پہرا دیا, دیکھ اللہ نے تیری کائے پلٹ دیا. اور وہ رو رو کے گر گر کے ان کو کہتا ہے میں حضور میرے پہ دیکھے اللہ نے کتنا خاص کرم کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ پہرا دینا کوئی چھوٹی بات ہے. اور اب دیکھیں ہو سکتا ہے بڑے بڑے عالموں کو, بڑے بڑے جو ہے وہ زاہدوں کو اور عابدوں کو شاید وہ مقام نہ ملے جو اللہ نے اس کو طاقت. کتنا بڑا یو ٹرن ہے. تو اگر ہم اس تبلیغ کی طرف آ جائیں گے, دین کو پھیلانے کی طرف آ جائیں گے, تو اللہ ہم پہ کتنا کرم کرے.
تو یہ امت کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ یہ کبھی برائی پر رہ نہیں سکتی، یہ نیکی اور اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برے کاموں سے روکنے والی ہے۔ تو ہم اپنے دائرہ اختیار میں جو مبلغین ہیں وہ اپنے ابلاغ کے ذریعے، جو واعظین ہیں وہ اپنے واعظ کے ذریعے، جو خطباء ہیں وہ اپنے خطبات کے ذریعے، جو عالم دین ہیں وہ اپنے قول اقوال کے ذریعے، اپنے ملفوظات کے ذریعے، جو اپنے گھروں کے سربراہ ہیں وہ اپنے گھروں میں اس ہدایت کا پیغام لے کر آئیں، اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عابد بنائیں، وہ عبادت کرنے والے ہوں اور پھر زاہد ہوں، متقی ہوں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والے ان کو بنائیں۔ تو پھر اب دیکھیں کہ دنیا و آخرت میں وہ بھی کیسے سرخرو ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی کیسے وہ سرخرو کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، وَلَوْ آمَنَ اہل الکتاب لکان خیر اللہم، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں، اکثر نافرمان ہیں۔ یہودیوں میں سے بہت سارے مان بھی گئے، ظاہر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اکثر یہ نافرمان لوگ ہیں۔ آگے فرمایا لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون، اور یہ تمہیں تھوڑی سی تکلیف کے سوا کچھ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کوئی مدد بھی نہیں ملے گی۔ اب یہ مدینے کے یہودیوں کی ایک حالت اللہ نے بیان کی ہے۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ مطہرہ سے بہت سارے یہودی قبائل وہ اسلام کے زیر اثر آ گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کی طاقت بڑھ گئی۔ اسی طرح کچھ جو یہودی قبیلے تھے جنہوں نے دوسرے قبیلوں کے ساتھ آپس میں معاہدے کیے ہوئے تھے، تو وہ قبیلے بھی جب اسلام میں آنے لگے تو ان کا زور ٹوٹ گیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ہمیں معاشرتی طور پر بھی تھوڑا مضبوط ہونا ہے۔ ہم صرف محض جو ہے وہ جذبے سے، آج دیکھیں نا، آج ہم اب تلواروں سے میزائل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، تلواروں سے میزائل کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہمیں بھی اس ٹیکنالوجی تک پہنچنا ہے نا، ہمیں مضبوطی اختیار کرنا۔ جذبے سے کوئی گولی تو نہیں تلوار سے روک سکتا، مشکل ہو جائے گا نا۔ تو آج کے دور کے تقاضوں کے تحت ہمیں وہ ہتھیار بھی بنانے ہیں جو ہمارا دفاع کر سکیں، جو ہم اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے استعمال کر سکیں دشمنوں کے خلاف۔ تو ہمیں اس دوڑ میں پھر ظاہر ہے ہمیں مضبوطی اختیار کرنی ہے، ہمیں طاقت اختیار کرنی ہے۔ تو وہ یہودی جو تھے نا، جب قبائل اسلام قبول کرتے کرتے اسلام کے قریب آ رہے تھے نا، تو یہودیوں کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ اب وہ سوائے زبانی کلامی بات کر کے یا عقائد کے طور پر، نظریات کے طور پر مسلمانوں کو عذاب دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے۔ کبھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا، تو مسلمانوں کو ظاہر رنج تو ہوتا ہے، یہ بات سن کے، کفریہ کلمات سن کے مومن کے دل کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو کبھی وہ اسی طرح کوئی اور من گھڑت سا عقیدہ کہہ کے تو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اب سوائے باتیں کرنے کی تکلیفوں کے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ سے لڑیں گے پیٹ پھیڑ کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ اب ان کے پلے ہی کچھ نہیں رہا، یہ اتنے کمزور ہو گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو اسلام کو کھلے عام چیلنج کرتے تھے، لیکن آج یہ اس حالت میں پڑ گئے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے تو لڑ بھی نہیں سکتے، یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں، یہ کھوکھلے ہو گئے۔ تو اور فرمایا کہ ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ بھی مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور آج بھی ایسا ہے، آپ یقین کریں، آج بھی مسلمان اپنے حال پہ ذرا سا غور کر لیں، آج ذرا وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، آج وہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے، کسی یہود و نصارہ کی، کسی یہود و ہنود کی مجال ہے کہ وہ مسلمان کے سامنے ٹک سکے؟ ایک مومن مسلمان کے آگے 40 کافر کامتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں عرب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، تو یہ تو پوری دنیا پر حاکم ہو جائیں اگر آج یقین کریں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھام لیں، صحیح معنوں پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ
ذالک بأنہم قانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اور یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت ان کا مقدر ہو گئی بجز اس کے کہ یہ اللہ کے بندے یعنی مسلمان یہاں اس سے مراد ہے یا دوسرے لوگوں کی پناہ میں آ جائے اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری مسکنت ان سے لپٹ رہی ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس لیے کہ پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے اور یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑے ہوئے تھے. اچھا اب ان پر ذلت مسلط ہوگی یہودیوں پر. پچھلی آیت مبارکہ میں بتایا نا کہ اب ان کے پلے ہی کچھ نہیں رہا اور یہ جہاں بھی جائیں گے یہ مدینہ چھوڑ کے کہیں اور بستی بھی بسا لیں گے تو یہ ذلیل و رسوا ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے. کیوں بتایا پہلے کہ تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو برائی سے روکتے ہو. اور ان کافروں کو یہودیوں کو بتایا کہ تم جدھر بھی چلے جاؤ گے ذلیل و رسوا ہوگے کیونکہ تم ناحق انبیاء کو قتل کرنے والے ہو, تم اللہ کے فرمان کا انکار کرنے والے ہو اور حد سے تجاوز کرنے والے ہو. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ وجوہات بھی بیان فرما رہے ہیں. یعنی اگر کسی کو کہا کہ تم بہت اچھے ہو تو اس کی وجہ بتائی, تم پر جو کرم اور فضل ہو رہا ہے اس کی وجوہات بھی بیان فرمائی, اور جو یہودیوں کے اوپر ذلت مسلط ہو رہی ہے اس کی بھی وجہ بتائی کہ یہ وتیرہ ہے تمہارا, تم قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہو, دین اسلام کو مان نہیں رہے ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے ہو, اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہو, تم نافرمان ہو, انبیاء علیہ السلام کو قتل کر جاتے رہے ہو, اور یہ کہ تم حد سے تجاوز کرتے ہو, لہذا ذلت اور مسکنت تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے. اب اس سے نجات تمہارے لیے ممکن نہیں. اور تم یہ کہ تم کسی کی مدد سے, اب آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے یہ امریکہ روس اور انہوں نے مل کے جو ہے وہ اسرائیل بنایا ملک, یہودیوں نے اس کو سٹینڈ کیا, وہ الگ بات ہے. میں پھر یہی کہتا ہوں ہماری خامیاں ہیں کہ وہ ہمارے سروں پہ لگ گئے. روس مدد سے ہی قائم ہوا ہے اور جس دن مسلمان نے ہوش کے ناخن لے لیے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلنا یہ کدھر سے آئے تھے, یہ گئے کدھر. آج تو وہ روپیہ پیسہ بھی لگا کے صرف کر کے سارا اسلام کے خلاف جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے. یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ آج وہ ذرا معاشرتی طور پر مسلط ہوئے ہوئے. یہ صرف اور صرف اس وقت تک ہے کہ جب تک کہ مسلمان اپنے منصب کو پہچان نہیں لیتے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تو بڑی بڑی جو ہے وہ طاقتیں رکھی ہیں, بڑی خصوصیات رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو بڑے بڑے اختیارات دیے. تو یہ آج جو اس تمام تک ان کے اوپر تو ذلت مسلط ہونی ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ ہونی ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کب سدھریں گے, ہم اپنی اصلاح کب کریں گے. لیس سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. اور یہ بھی ایک جیسے نہیں ہے, ان اہل کتاب میں کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قائم ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں, ان کے آگے سجدے کرتے ہیں. ہیں ان میں سے ایسے عبداللہ بن سلام, حضرت ثعلبہ, سعید بن اسعد بن سعید اور بڑے سارے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے پھر اسلام قبول کیا, عبادت گزار بن گئے, پھر وہ عبادت کرنے والے بن گئے. تو یہ جو ہے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اسلام کی بڑی مضبوط طاقت بنے, اسلام کی طاقت بنے. تو پہلے ظاہر معاملات اور تھے, اللہ نے کرم فرما دیا, دل کی کائی پلٹ گئی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ سارے ایسے نہیں ہیں ان میں. اب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی بھی تعریف فرمائی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں فرمائی. یہ کیوں فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ جو یہودی تھے نا وہ ان لوگوں کو جو اسلام قبول کر لیتے تھے ان کو تانے دیتے تھے, اور وہ اپنے طور پہ سمجھتے یہ ہم میں سے بہت برے لوگ ہیں, ان کا کچھ نہیں بننے والا. اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ گئے, تو وہ دیتے تھے تانے اور سمجھتے تھے برا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمائی کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ تو اسلام کی دولت سے فیض یاب ہو گئے ہیں, شرف یاب ہو گئے ہیں, ان پر تو فضل کر دیا میں نے. تو اب آپ دیکھیں ایک طرف یہودی
ان کو تانے دے رہے ہیں، ان کی برائیاں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جب ایسی صورتحال آ گئی، اسلام کی وجہ سے کر رہے تھے نا، وہ اسلام کی وجہ سے برائیاں کر رہے تھے، اسلام میں شامل ہونے کی وجہ سے برا بلا کہہ رہے تھے، اور اللہ نے پھر ان کی تعریف فرمائی کہ نہیں، یہ رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین، اور یہ اللہ پر، روز آخرت پر ایمان رکھتے، اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، نیکیوں کو یہ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں تیزی کرتے ہیں، تیز ہو کے آگے بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرتے ہیں، وہ جو فاستبقوا الخیرات اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اور یسارعون فی الخیرات، سرعت سے، تیزی سے یہ نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ تو یہ لوگ تو نیک ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ تو تر گئے، وہ تو کتنے بڑے جہالت کے سمندر سے نکل کے وہ جنت کے باغوں میں آ گئے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی کبھی نہ قدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے غضب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ میں سے ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مال پر بھروسہ دیکھیں نا، یہودیوں کے پاس آج بھی جیسے بڑا مال ہے، اور یہ اسی پہ بھروسہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں، ہم دنیا کو اپنا غلام بنا کے رکھیں گے۔ تو کس چیز پر مان کر؟ دولت کے سر پہ کر رہے ہیں۔ مسلمان، میں کہتا ہوں قرآن پڑھے تو پھر وہ گھبرانا چھوڑنے دے۔ اگر وہ قرآن پڑھ لے اور ان آیتوں کو سمجھ لے تو اس کی نظر اور وقت میں تو یہودیوں کی، کافروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ وہ تو دلی طور پہ، قلبی طور پہ اتنا دلیر نہ ہو جائے کہ یہ لوگ، ان کے مال، ان کے بیٹے، ان کی اولادیں کبھی بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں ٹال سکتی۔ یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے کے ساری زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، اللہ نے وعدے کے طور پہ، ایک مہلت کے طور پہ ان کو ایک مقررہ وقت دیا ہوا ہے، تو یہ تو دوزخ والوں میں سے ہیں، اور اس میں ہمیشہ انہوں نے جلنا ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ کے غضب کو ان کی اولادیں، ان کے مال نہیں ٹال سکتے جس پر یہ مان کر رہے ہیں، جس پر یہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے۔ نیکیوں میں مال، آج ہمیں بنا بنا کے بتایا جاتا جی فلاں یہودی ہے، اس نے جی اتنا پیسہ کسی یتیم خانے کو دے دیا ہوا ہے، وہ یہ نیکیاں کر رہا ہے، اور بڑا اس کو ہیرو بنا کے ہمارا معاشرہ اور ہمارا میڈیا پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جاؤ دنیا جہان کی دولت لگا دو نیک کاموں پہ، جب تک تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں بنو گے تمہاری ایک بھی نیکی قبول نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک تم اسلام پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ ایک دفعہ مدینے سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ایک بستی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ایک جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو وہاں ایک یہودی کافر آیا، ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے ہمراہ ہو کے لڑنا چاہتا ہوں، مجھے مال ملے گا، یعنی مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، میں آپ کے ہمراہ ہو کے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر چلے جو، تمہاری ضرورت نہیں۔ حالانکہ لشکر میں تو ایک ایک سپاہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آیا بھی مال کے لیے تھا کہ مال مل جائے گا، اگر میں لڑوں گا تو مل جائے گا مجھے مال۔ اور میں پہلے یہ بتاؤ کہ تم صاحب ایمان بھی ہو کہ نہیں، اگر نہیں ہو تو تمہاری حاجت ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ بڑا مطلب اس کو بنا سوار کے بڑا نیک، وہ کبھی کتوں کو پیار کر رہے ہیں، کبھی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے جناب کسی جانور کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، اس کو ہسپتال پہنچا رہے ہیں، اور ہمارا وہ میڈیا اور ہمارے کلچر میں اس کو بڑا دکھایا جاتا ہے۔ تو ان کو جو وہ کتوں کو پیار کر رہے ہیں تو تم لوگوں کو ان پہ پیار آ رہا ہے، تو جب وہ کشمیر پر ظلم کر رہے ہیں تو خاموش رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، تب نہیں پتہ چلتا۔ جو برما میں انہوں نے مسلمانوں کا حال کیا، جو چچنیا میں کیا، جو فلسطین میں کیا، جو ہرزگوینیا میں کیا، جو افغانستان اور عراق میں کیا،
تو دکھا کے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو کتوں سے اور جانوروں سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کے نظر میں مسلمانوں کی وقت اور حیثیت کیا ہے. تو یہ جو مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ نے بتائی ایسی ہے، ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک تیز سرد ہوا چلے ان کی ساری کھیتیوں کو تباہ و برباد کر رکھ دے. یہ کون سی کھیتی بنا رہے ہیں؟ کھیتی سے مراد ان کے اعمال ہے نا. تو یہ نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی جب تک کہ ایمان تمہارے سینوں میں نہیں ہوگا. دین اسلام لے کر سینوں سے اگر تم نہیں اس دنیا سے جاتے تو جاؤ پوری پوری دنیا کو کھلاؤ، اسی کا دیا ہوا مال ہے، وہ بس تیرے سے لے لے کے اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے، اور تو جو مرضی کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، جتنی مرضی تو خیرات کر، جو مرضی کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تو نہیں آیا تو تیرا ایک حرف بھی قبول نہیں، تیرا ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں دیا ہوا قبول نہیں. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں، ان کے کام ہی ایسے ہیں، یہ انہی کوتکوں کے مالک ہیں. ایمان سے دور ہو کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. راضی کرنا تو پھر اس طرح کرو جس طرح اللہ نے فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اور مومنوں کسی غیر مذہب آدمی کو اپنے رازدار نہ بنانا. یہ بتانا کہتے ہیں عربی میں نا، جو ہم لباس کے نیچے لباس پہن لیتے ہیں، جیسے قمیض کے نیچے فرض کرے بنیان پہن لی، اس کو عربی میں بتانا کہتے ہیں. تو راز والی بات ہوتی ہے نا، خاص بندہ، اندر کا آدمی، اندر کا بندہ. اس لیے نا کسی رازدار کے لیے، کسی بہت قریبی ساتھی کے لیے بھی بتانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کسی جو ہے وہ دونے کو، کسی دوسرے کو، کسی غیر ایمان والے کو رازدار نہیں بنانا. لا یعلونکم خبالا، اور کسی طرح وہ کسی طرح اس میں تمہاری خرابی میں وہ کوتاہی نہیں کرتے. وَتُمَانِتُمْ، اور چاہتے ہیں جس طرح تمہیں تکلیف پہنچے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور زبانوں سے تو ان کی دشمنی ساری ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے سینوں میں جو ابھی باقی ہے، خفیہ ہے، وہ زیادہ ہے. ابھی تو یہ دیکھیں یہودیوں نے جو اسلام سے دشمنی ابھی ظاہر کر دی ہے، وہی نہیں ہم سے سنبھالی جا رہی. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ کم ہے اس سے جو ابھی اپنے سینوں میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جو سینوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں وہ زیادہ ہے. اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت اور بغض بہت زیادہ ہے. تو ان کو رازدار نہیں بنانا، ان کو اپنی راز کی باتیں نہیں بتانی. مسلمان راز کی باتیں بتا دیتے تھے اور وہ نہیں بتاتے تھے. مسلمان تو خیر خواہی کرتے تھے. خیر خواہی کیا تھی کہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام لے آئیں، تو خیر خواہی ہوئی نا. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام چھوڑ کے ہمارے میں آ جائیں، بدخواہی ہوئی. وہ دشمنی کر رہے ہیں، مسلمان ان سے ہمدردی رکھ رہے ہیں. فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم پر یہ ساری آیتیں کھول کھول کر سنا دی. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. فرمایا دیکھو تم ایسے صاف دل لوگوں کے ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو، حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے. یہ جو میں پچھلی آیت میں عرض کر رہا تھا، تم دوستی رکھتے ہو وہ نہیں رکھتے. تم ان کی خیر خواہی کر رہے ہو وہ نہیں کرتے. تم ان کا بھلا چاہتے ہو وہ تمہاری بربادی چاہتے ہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں تو تمہارے پر اتنا ان کو غصہ آتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسا ایک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے لا کے بیان فرما دیا. آپ غور کریں کہ کوئی بندہ ہماری نفرت میں اپنی انگلیاں کاٹ رہا ہو، غصہ آ رہا ہو بڑا شدید. یہ صورتحال ہے ان یہود و نصارہ کی، یہ صورتحال ہے ان کافروں کی مسلمانوں کے لیے. اور سامنے آئیں گے تو میٹھے میٹھے. تو ان کو کیوں رازدار بنانا ہے؟ ان کو کیوں اپنی باتیں سنانی ہیں؟ دل کی باتیں ان سے کیوں کہیں؟ اور ہم ان سے دوستی چاہتے ہیں. کس سینس میں چاہتے ہیں؟ کہ ان کو تبلیغ کریں تاکہ یہ ہمارے قریب آ جائیں، اسلام کے قریب آ جائیں. اور یہ ہمیں اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ ہم دشمنی کر رہے ہیں.
اچھا جب انہوں نے اللہ نے یہ فرمایا نا کہ یہ ان کی یہ صورتحال ہے، آپ کے سامنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں نفرت سے. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اے محبوب ان سے کہہ دو موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ، جاؤ مرو جا کے. عرف عام میں کیا ہے؟ کرتے رہو غصہ. کتنی بڑی یہ بھی تسلی ہے کہ محبوب ان سے کہ مرو اپنے غصے میں. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، مسلمانوں کے ساتھ تو رب ہے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں. یہ غصہ کر کے کیا کر لیں گے؟ غصہ کر کے کیا کریں گے؟ مرو اسی غصے میں، بھاڑ میں جاؤ، جہنم میں جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تمہارے دلوں کی خفیہ باتوں کو ضرور جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. اور فرمایا کہ اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں. یعنی اے مسلمان تو خوشحال ہوگا تو ان کو تکلیف ہوگی، اور اگر تو تکلیف میں آئے گا تو یہ خوش ہوں گے. اور تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو، اور ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے، اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے. لیکن خدا را اس ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ تو یہ سارا کچھ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جتنی مرضی دشمنی کر لیں، یہ جتنے مرضی تجھے نقصان پہنچانے پر تل جائیں، یہ اپنے غصے میں مریں گے، یہ اپنی موت آپ مریں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تمہارے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات خود ہے. صرف اور صرف کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. صرف کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ، نیکی کا حکم دینے والے بن جاؤ، برائی سے روکنے والے بن جاؤ. اپنے دل کو مومن کر دو، دل کو اللہ کے حضور جھکا دو. نماز میں ہم جھکتے ہیں نا، ہم سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے دل کتنا جھکتے ہیں. جس دن ہمارے دل جھک گئے اس دن نمازوں میں دیکھیں کیسے سرور آنا شروع. اس دن ہمارے اندر انا کے بت ٹوٹ جائیں گے، دولت اور شہرت کے بت ٹوٹ جائیں گے. ہمارے اندر جو دنیا کے مال و زر کی ہوس کے بت ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. پھر جا کے تو ہمارا دل جب کہے گا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر پوری دنیا میں یقین کریں مسلمانوں کا ڈنکا بجے گا. پوری دنیا کے اندر اسلام کی حقانیت غالب آ جائے گی. اور یہ یہود و نصارہ جتنے بھی یہ بڑی بڑی سازشیں کرنے والے اور مال و دولت کے دم پر ناچنے والے ہیں، ان سب کے جو محلات ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوں گے. ان کی استعماریت ٹوٹ جائے گی، ان کا قبضہ ختم ہو جائے گا، یہ ڈگمگا جائیں گے، ان کو دوڑنے کو مرنے کو جگہ نہیں ملے گی. لیکن صرف کب؟ جب ہم دین اسلام کو صحیح طرح سے اپنی زندگیوں پر نافذ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم کرے جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف في مرة وبارك وسلم وصلي عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. یا الہ العالمین، یا حکم الحاکمین، یا ارحم الراحمین. یا اللہ پروردگار ہمارا یہاں مسجد میں آنا، نماز فجر ادا کرنا اور قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین، ہم نے تیری دی ہوئی عطا کردہ فہم و فراست سے نیک نیتی کے ساتھ اپنی اصلاح کی غرض سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. پروردگار ہم سے کوئی کجی کمی کوتاہی کو خامی رہ گئی، پروردگار جو یقیناً رہ گئی ہوگی، یا اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما.
الہ العالمین اس قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، الہ العالمین ہمیں اس قرآن کے باطن سے بھی آگاہ فرما، یا اللہ ان کے الفاظ پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے، پروردگار اس کے مفہوم کو سمجھ کر عمل کرنے سے تو کتنا اجر عطا فرماتا ہوگا، یا پروردگار ہمیں اس کے بھی قابل بنا دے، یا اللہ پروردگار ہمیں قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار اس قرآن کے توسل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے پروردگار اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کے جتنے بھی فوت شدگان ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما، الہ العالمین جتنے دور و نزدیک سے قرب و جوار سے مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان جو حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے، پروردگار تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ تجھے تیری بڑائی اور تیری بزرگی کا واسطہ، یا اللہ پروردگار ان سب کی کامل ترین حتمی بخشش و مغفرت فرما، الہ العالمین کامل ترین بخشش و مغفرت فرما، اے پروردگار اپنے کمال فضل کا اظہار فرماتے ہوئے یا اللہ ان سے درگزر فرما، ان کی تمام سیئات کو یا اللہ معاف فرما، حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کے جتنے رشتہ دار ہیں، ہم سب کے والدین میں سے جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار اس محفل کا صدقہ یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، جو حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار ہمیں بھی فکر آخرت عطا فرما، یا اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما، یا اللہ قبر حشر کی منزلوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم دن رات اس دنیا کے امتحانوں سے نپٹنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ ہم دن رات اس دنیا کو سنوارنے میں، اس بدن کو سنوارنے میں لگے ہیں، یا اللہ ہمیں آخرت کو سنوارنے والا بنا دے، اللہ اس دنیا کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوار دے، اس بدن کے ساتھ ساتھ ہمیں روح کی طہارت اور پاکیزگی بھی عطا فرما، باطنی پاکیزگی بھی عطا فرما، ہر گندگی سے محفوظ فرما، بندگی والی زندگی عطا فرما، ہر ذلت سے ہر قلت سے ہر علت سے ہمیں محفوظ فرما، اے پروردگار تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اور ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پروردگار ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی رغبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، یا اللہ تیرے فضل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، پروردگار تیرا فضل نہ ہو تو ہم نیکیاں نہیں کر سکتے، تیرا فضل نہ ہو تو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، پروردگار تو ہمیں گناہوں سے بچا لے، اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا لے، اللہ ایمان کے ڈاکو اور لٹیروں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ پروردگار اس ابلیس کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ پروردگار اس ابلیسیت سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ پروردگار ہمیں ایمان کی حرارت عطا فرما، ایمان کی طاقت عطا فرما، روشنیوں کا سفر عطا فرما، اے پروردگار ہم کدھر اندھیروں میں تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، یا اللہ ہم بہک رہے ہیں، اے پروردگار تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری لغزشیں اور خطائیں معاف فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے لیے دعاؤں کا صدقہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تجھے شہدائے کربلا کا صدقہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمارے جتنے صغیرہ کبیرہ قصدن سہون ارادتن غیر ارادتن شعوری لا شعوری تحت شعوری جیسے بھی گناہ ہوئے، دن کے اجالوں میں کیے رات کے اندھیروں میں کیے، اللہ جو کر کے ہمیں یاد ہیں ہم پچھتا رہے ہیں، اور جو کر کے ہم بھول گئے ہمیں اب یاد بھی نہیں، یا اللہ ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما، اللہ تو ہمیں معاف فرما، اگر تو معاف نہیں کرے گا پروردگار ہم کس کے در پہ جائیں گے، اللہ ہم کس کے در پہ جائیں گے، یا اللہ تو نے اگر ہمیں دعا کرنے کی توفیق دی ہے پروردگار تو ہماری اس دعا کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم پر ہمارے والدین پر ہماری اولادوں پر اپنا کرم فرما، ہماری اولادوں کو دین کا سپاہی اور مجاہد بنا، ہمیں عالم دین بنا، دین کی خدمت کرنے والا بنا، یا اللہ پروردگار ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اے اللہ مسلم امہ کی خیر فرما، اے اللہ مسلم امہ کی خیر فرما، اے اللہ میرے پروردگار مسلمان بڑے نادار ہیں، بڑے بے بس ہو چکے ہیں، یا اللہ طاغوتی فرعونی یزیدی طاقتیں یا اللہ قبضہ کر چکی ہیں، اے پروردگار
تو مسلمانوں کو طاقت عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ان کو فتح عطا فرما، خزانہ غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہو گئے ہیں، ہم مالی طور پر، معاشرتی طور پر، اقتصادی طور پر دنیا میں بڑے کمزور ہو گئے۔ اے پروردگار تو ہمیں پھر سے اسلام کی طاقت کے ذریعے یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ اسلام کی روحانی طاقت کے ذریعے ہماری مدد فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، الہ العالمین سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بے گناہ قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا ہیں یا اللہ رہائی کا بندوبست فرما۔ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے انسانوں سے شرمندہ پھر رہے ہیں، الہ العالمین قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما۔ اے الہ العالمین یا احکم الحاکمین یا ارحم الراحمین ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے محفوظ فرما، دین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہماری زبانوں سے جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کلمات نکلتے ہیں، الہ العالمین ان کو دلوں پر اثر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ دوسروں کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں یا اللہ انقلاب لانے والا بنا دے۔ پروردگار ہمیں اسلام کی صحیح دولت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین اس ایمان کے اضافے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کی مضبوطی عطا فرما، یا اللہ ایمان کی مضبوطی عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان میں بسنے والوں کی خیر فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنے والوں کی خیر فرما۔ الہ العالمین یہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لیا گیا وطن ہے، الہ العالمین ہم اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کر رہے ہیں، پروردگار تو بہتر جانتا ہے، تو سب کو جانتا ہے۔ یا اللہ اس کے دشمنوں کو اگر تو ہدایت مل سکتی ہے ہدایت عطا فرما، اور اگر اس کے دشمن جو ہیں یا اللہ وہ ہدایت کی حدوں سے پار جا چکے ہیں، پروردگار تو نیست و نابود فرما۔ اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ، پروردگار اس ملک کی حفاظت فرما، ساری مسلم امہ کی خیر فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلاموں کی خیر فرما، اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، دنیا میں جہاں کہیں جس سطح پر بھی جو دین اسلام کی صحیح خدمت کر رہا ہے یا اللہ اس کی مدد فرما، اس کی مدد فرما۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرما، علماء حق کا سایہ سلامت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، ہم سب پر اپنا فضل فرما، ہماری عمر میں، علم میں، رزق میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ بارے دیگر ہم دعا گو ہیں، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔